جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، ہماری کلاس سٹارٹ ہو چکی ہے، جو کہ کچھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہماری ٹاپکس ہوں گے. اچھا، اس کے اندر ویب ڈیولپمنٹ کیا ہے، وائی ویب ڈیولپمنٹ ان 2025. ٹھیک ہے. اچھا جی، ماشاء اللہ سلیحہ فرام بہاولپور. ماشاء اللہ، دیکھیں میرے بہاولپور کے بچے بھی آئے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، بہت اچھی بات ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس میں نے کچھ آپ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ آپ کو، اگر آپ نے مجھے 20-25 ہزار روپے اس کورس کا فی پے کی ہے تو بھائی کیوں کیا ہے، کس مقصد کے لیے کی ہے. اگر آپ نے پے بھی کیا ہے تو یقیناً آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب جو بچے آ چکے ہیں 19 بچے، تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ یار 1 گھنٹے سے میدان فتح نہیں کیے جاتے، 1 گھنٹے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ اگر مجھے 1 گھنٹہ دے دیں گے، میں آپ کے کانسیپٹس کلیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کچھ ادھر ڈیمو والے بھی بیٹھے ہوں، ہو سکتا ہے کافی انرولڈ ہیں، ویسے کافی آل بچے انرولڈ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. 1-2 بچے ہیں جو ڈیمو والے ہوں گے، جیسے کہ سلیہ ہیں میرے خیال میں، اور ایک لڑکا بھی آیا ہے شعیب نامی. ٹھیک ہے. باقی سارے بچے الحمدللہ میرے پاس انرولڈ ہیں. 20-25 بچوں کا بیچ ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے مدعے کے اوپر. آپ لوگوں نے اگر مجھے پیسے دیے ہیں، کیوں دیے ہیں؟ یقیناً سیکھنے کے لیے دیے ہیں. تو میری سب سے پہلی کمٹمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنے 6 منتھ دے دیں، انشاءاللہ میں آپ کو ڈیولپر بنا کے چھوڑوں گا. بیسک سے لے کر ایڈوانس لیول تک ہم نے تمام کانسیپٹس پہ کام کرنا ہے، چاہے وہ فرنٹ اینڈ کے ہو، چاہے وہ بیک اینڈ کے ہوں، چاہے وہ ڈپلوائمنٹ کے ہوں، چاہے وہ اتھینٹیکیشنز کے ہوں. ہم نے تمام چیزوں کو انشاءاللہ اس کے اندر ڈسکس کرنا ہے، اور ڈیپلی کرنا ہے، بیسک سے ڈیپلی کرنا ہے، ان ڈیپتھ. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ویب ڈیولپمنٹ کیا ہے، ہمیں ویب ڈیولپمنٹ کیوں کرنی چاہیے، اس کا اسکوپ کیا ہے، مارکیٹ میں کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں. مزے کی بات، اس کورس کو کرنے کے بعد ہی کیا اپرچونیٹیز ہے ہمارے پاس. سوال ہے نا کہ اگر ہم کورس جو کر رہے ہیں ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا. یہ سب کچھ اس کورس کے اندر ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. اس کورس کے اندر ہم سب کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹے میں ہمیں سمجھ نہیں آیا اور سر آپ نے 1 گھنٹے کے اندر کچھ کیا نہیں ہے، ہمیں باتیں کرتے رہے ہیں، تو بھائی وہ ابھی سے لیفٹ کر سکتا ہے، مسئلے والی بات نہیں ہے. کیونکہ فرسٹ کلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے اوور ویو، انٹروڈکشن، اورینٹیشن کلاس. باقی مزہ تب آئے گا جب ہم نے ان فیوچر آنے والی کلاسز کے اندر ہم نے لاجکس پہ کام کرنے ہیں، ہم نے یو آئی پہ کام کرنا ہے، ہم نے فرنٹ اینڈ پہ کام کرنا ہے، ہم نے بیک اینڈ پہ کام کرنا ہے، ہم نے جاوا اسکرپٹ کے مشکل سے مشکل فنکشنز کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے. بزنس لاجک، ایک ہوتا ہے لاجک بلڈنگ، دوسری ہوتی ہے بزنس لاجک. بہت ہی امپورٹنٹ چیز ٹاپک ہے یہ بھی انشاءاللہ ہمارے کورس کے اندر آئے گا. اب سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم اپنی سلائیڈ کے اندر. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ہینڈ ریز کرنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. کوئی بھی سوال ہوگا تو میں پھر اس کو انشاءاللہ گیٹ کر لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا بھیا، اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ. یہ سلائیڈ ہے. اس سلائیڈ کا مقصد کچھ اتنا سا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کیا کیا اس کورس کے اندر کریں گے. سب سے پہلے تھوڑا سا میرا انٹروڈکشن ٹیچر کا کیوں امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، اب کہیں پہ جب 20-25 ہزار روپے پے کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے آیا جو ٹیچر ہے وہ قابل بھی ہے. یہ نہیں کہ میں قابل ہوں مارکیٹ بری ہے، مارکیٹ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس وجہ سے ہی میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ آیا بندہ بھی قابل ہے کہ نہیں ہے. عمیر فاروقی میرا نام ہے اور فرام بہاولپور سے میں ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے. جو اس ادارے کے اندر میری پوزیشن ہے ایز اے CEO، آنر، میں اس کو لیڈ کر رہا ہوں، سنگل آنر الحمدللہ. 2023 سے میرا ادارہ چل رہا ہے، بٹ میں 13 سال کی ایج میں اس فیلڈ میں ہوں. 11 سال مجھے ہو گئے ہیں. ویب، ایپ، AI، گیم ڈیولپمنٹ، ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، AI، روبوٹکس تک الحمدللہ یہ میری ایکسپرٹیز ہے. ویب کے اندر آپ PHP کی بات کر لیں، آپ منسٹیک کی بات کر لیں، آپ پائتھن جینگو کی بات کر لیں، آپ روبے کی بات کر لیں، آپ ریل کی بات کر لیں، آپ گو کی بات کر لیں، آپ ASP.NET کی بات کر لیں. ان سب کے اوپر میں نے کام کیا اور میں نے پروجیکٹس بھی کیے ہیں الحمدللہ. گیمز کے اندر میں نے یونٹی کے اوپر کام کیا ہوا ہے، 2D 3D کے اوپر میں نے کام کیا ہوا ہے، پائتھن گیم پے کے اوپر میں نے کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اپلیکیشن میں فلٹر، ڈارٹ، ریئیکٹ نیٹو، سوئفٹ، کوٹلن، جاوا، یہ جتنی بتا رہا ہوں سب الگ الگ ٹیکنالوجیز ہیں، بٹ کام ایپ ڈیولپمنٹ کا ہی ہوتا ہے. یہ میں نے کی ہوئی ہے اس کے اندر. ڈیٹا سائنس،
مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، جینٹک اے آئی، جنریٹو اے آئی، روبوٹکس اے آئی، یہ ساری اے آئی کی فیلڈز ہیں، چیٹ بوٹ، یہ ساری اے آئی کی فیلڈز ہیں جو کہ یہ الحمدللہ میری ایکسپرٹیز ہے. پروگرامنگ، اے آئی، ویب ایپ، یہ میری ایکسپرٹیز ہے. باقی تقریباً مارکیٹنگ وغیرہ بھی میں کافی حد تک جانتا ہوں، مارکیٹنگ وغیرہ جو کہ میں اپنے بزنس کو خود پروموٹ کر رہا ہوں. یہ تھا تھوڑا سا میرا انٹروڈکشن. اب بات کر لیتے ہیں واٹ از اے ویب ڈیولپمنٹ. بہت ہی آسان لفظوں میں جن کو پتہ نہیں ہے، ویب ڈیولپمنٹ اس چیز کا نام ہے جو آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر چلتی ہے، اسے ہم کہتے ہوتے ہیں ویب اپلیکیشن. ایک ہوتی ہے اپلیکیشن ڈیولپمنٹ، ایک ہوتی ہے ویب اپلیکیشن. اپلیکیشن وہ ہوتی ہے جو کہ موبائل اپلیکیشن جو آپ کے موبائل پہ چلے، اینڈرائڈ آئی او ایس پہ چلے. ویب وہ ہوتی ہے جو آپ کے موبائل پہ بھی چلے اور آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر بھی چلے. مطلب جو موبائل پہ بھی چلتی ہے، جو ڈیسک ٹاپ پہ بھی چلتی ہے، جو ٹیب پہ بھی چلتی ہے، اسے ہم کہتے ہوتے ہیں رسپانسو. اب رسپانسو کیسے کرتے ہیں یہ بھی ہم آگے چل کے اس کورس کے اندر پراپر دیکھیں گے اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے. یہاں پہ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ بیسیکلی یوزر انٹرفیس. اب یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ رافع کی پکچر آ رہی ہے، میم کی پکچر آ رہی ہے، یہ ایم اور یہاں پہ یہ این، یہاں پہ میری ڈی پی ببلنگ کر رہی ہے، یہاں پہ کچھ اور کلرز ہیں، یہاں پہ کچھ اور کلرز ہیں. بیسیکلی یہ یو آئی ہے، یہ ایک ڈیزائن ہے، یوزر انٹرفیس. جس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ کا فرنٹ اینڈ ہے، اور سمپل جس چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ ہماری ویب سائٹ کا بیک اینڈ ہے. جیسا کہ ہم لاجکس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ جاوا اسکرپٹ کے اندر ہوتے ہیں. جاوا اسکرپٹ ہمیں یہاں پہ جاوا اسکرپٹ ہمیں ہماری ویب سائٹ کے اندر سامنے نظر نہیں آتی، کیونکہ جاوا اسکرپٹ ایک سرور سائڈ لینگویج ہے. بیک اینڈ کیا ہوتا ہے؟ سرور سائڈ لینگویج ہوتی ہے، جو کہ بیک اینڈ ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آتا. وہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے فرنٹ اینڈ، اور جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ کیا کہلاتی ہوتی ہے؟ بیک اینڈ. کیونکہ سرور سائڈ ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آتی، ڈیٹا بیس ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ وہ ڈیٹا بیس میں ہی پڑا ہوتا ہے، لاجکس ہمیں نظر نہیں آتے، اتھینٹیکیشن نظر نہیں آتی، ڈپلائمنٹس ہمیں نظر نہیں آتی. جو نظر آتی ہے وہ صرف اور صرف کیا آتی ہے؟ فرنٹ اینڈ. چاہے وہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے، چاہے وہ آپ کا لاگ ان پیج ہے، چاہے وہ آپ کا ہوم پیج ہے، چاہے وہ آپ کا سروسز پیج ہے، آپ کا ایڈ ٹو کارڈ ہے. یہ ہوتی ہے بیسیکلی ہمارے پاس فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کی کس کس کو سمجھ آئی ہے؟ کیا میں فاسٹ تو نہیں جا رہا؟ ایک اور چیز، بہت ہی میری گندی عادت کہ مجھے رسپانس چاہیے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں سوال پوچھ رہا ہوں، آپ میں سے سارے لوگ ایویں ہی سو رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے رپلائی نہیں کر رہے، تو یہ چیز میرے لیے مطلب اچھی نہیں ہوگی اور میں اس کو اچھا نہیں سمجھوں گا. جو ایسا بندہ ہے وہ بھلے میری کلاس کو لیفٹ کر دے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر میں 1 گھنٹہ دے رہا ہوں تو مجھے آپ کا 1 گھنٹہ چاہیے اٹریکشن کے ساتھ، کیونکہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے کہ میں ڈیولپر بنا کے چھوڑوں گا. مفتی طارق مسعود صاحب ہیں کراچی سے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا بس چلے تو میں ان کی پکڑ کے شادیاں کروں، پکڑ کے ان کی 4 شادیاں کروں. بٹ میں کہتا ہوں میرا بس چلے تو میں ان کو ڈیولپر بناؤں. اس کی وجہ یار بہت پیسہ ہے ڈیولپمنٹ کے اندر، بڑی فیلڈز ہیں، بڑی جابس اس کی مارکیٹ کے اندر پڑی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے اگر آپ 6 منتھ دے رہے ہیں، 40-50 ہزار روپیہ میں پے بھی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ یار ٹائم بھی دینا چاہیے. اب آپ میں سے یقیناً کسی نے 30,000 پے کیا، کسی نے 40,000 پے کیا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے 2-3 بچے انرول ہیں، 50-50 ہزار انہوں نے پے کیا ہوا ہے، ایک بچے کا 30,000 روپیہ پے کیا ہوا ہے. تو 30,000 روپے ایسے نہیں کمائے جاتے، بڑی محنت کی جاتی ہے اس پہ. ابھی ہم بچے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، جب ہم پیرنٹس کی ایج پہ جائیں گے، جب ہمارے بچے ہوں گے، جب ہم کسی کی بیٹی کو لے کے آئیں گے، وہ ہمیں چپیڑے ماریں گی کہ بیٹا بھیا جانا آپ مجھے کر کے دو، مجھے کھلاؤ. ہماری آنکھیں تب کھلیں گی، پھر ہم کہیں گے یار جاب نہیں لگ رہی، پھر ہمارے کام نہیں ہو رہے، پھر یہ نہیں ہو رہے. بھیا اپنے فیوچر کو خود سکور کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. جب ہم محنت کرتے ہیں یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ضرور آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا 101% دیں گے، باقی ریزلٹس کس پہ؟ اللہ پہ. ٹھیک ہے، چلیں بھیا اب ہم چلتے ہیں آگے. اب بات آتی ہے ڈیوپس کیا ہوتے ہیں. ڈیوپس بہت امپورٹنٹ ٹاپک. بیسیکلی اب آپ مارکیٹ میں جائیں، میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دوں گا کہ آپ لوگوں نے کل سوشل میڈیا کے اوپر سرچ کر کے آنا ہے ڈیوپس انجینئرنگ اور ڈیوپس انجینئرنگ کا کورس. ٹھیک ہے، مارکیٹ کے اندر 10 15 20 30 ہزار روپے کے اندر یہ کورس کرایا جا رہا ہے. بٹ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ والا کورس بالکل فری آف کاسٹ اس کورس کے اندر سکھانا چاہ رہا ہوں. اب بات کرتے ہیں کہ ڈیوپس انجینئرنگ ہوتی کیا ہے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے کہ کورس تو کرا لیتے ہیں بٹ ڈپلائمنٹ نہیں سکھاتے. لائیو کیسے کرنا ہے، ہوسٹنگ پہ کیسے کام کرنا ہے، ڈیوپس پہ کیسے کام کرنا ہے، ڈوکر پہ کیسے، مطلب
یہ چیز ظالم لوگ سکھا ہی نہیں رہے بچوں کو، مطلب کمپلیٹ ہی نہیں کرا رہے یہ چیز. اب بات آتی ہے ڈیوپ کیا ہے. اب آپ میں سے سب سے سوال ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا اسنیپ چیٹ اپڈیٹ مانگ رہا ہے، آپ کی ٹک ٹاک اپڈیٹ مانگ رہی ہے، آپ کا واٹس اپ ہر ویک ایون کہ ہر 15 دن بعد اس کی اپڈیٹس آ رہی ہیں. یہ کیسے اپڈیٹس آ رہی ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ کا واٹس اپ بالکل بند ہو گیا ہو؟ کوئی بچہ بیٹھا ہے اس بات سے ایگری کرتا ہے کہ کبھی ٹک ٹاک ٹوٹلی بند ہو گیا، کچھ آ ہی نہیں رہا ہو بغیر وی پی این کے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوتا ہوگا. یہ جو بڑی بڑی ایپلیکیشنز ہیں یہ ڈیوپس کے اوپر ڈپلوائے ہیں، ڈوکر کے اوپر ڈپلوائے ہیں. یہ بند نہیں کرتے ہوتے. کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی چیز نئی ایڈ کر رہے ہیں، کوئی چیز اپڈیٹ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں ڈیوپس کے تھرو، مطلب آن لائن ڈپلوائمنٹ. وہ خود چینجنگ کر رہے ہیں، وہ آٹومیٹک سب کے پاس چینج آ رہا ہے. اگر ہم ود آؤٹ ڈپلوائمنٹ ڈیولپمنٹ سیکھ لیتے ہیں تو یقیناً ہمیں بار بار مینٹیننس موڈ لگانا پڑے گا، بار بار اپنی آڈینس کو بتانا پڑے گا کہ یار آج ہماری ویب سائٹ میں ٹیکنیکل پرابلمز ہیں تو ہماری ویب سائٹ کام نہیں کرے گی، تو آپ ایسا کریں ہماری ویب سائٹ کی کوئی چیز پرچیز نہ کریں. وہ ٹرسٹ لوگوں کا ہٹ جاتا ہے. تو بڑی بڑی اپلیکیشنز کیا کرتی ہوتی ہیں ڈیوپس کے اوپر اس کو اپڈیٹ کرتی ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹک سب کے پاس آٹو اپڈیٹ ہو جاتی ہے. کوئی ایسی اپلیکیشن جو کہ آٹو اپڈیٹس ہوتی ہیں، کچھ ایسی جن کو ہم نے خود اپڈیٹس کرنا ہوتا ہے پلے اسٹور کے اوپر. تو یہ ہے جس میں ہم آپ اس کی ٹیسٹنگ، اس کی ڈیبگنگ، اس کی آٹومیشن، پتہ نہیں کیا کچھ ڈیوپس کے اندر ہم کر سکتے ہیں. ڈیوپس ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جسے ہم کہتے ہوتے ہیں ڈیوپس انجینئرنگ. یونیورسٹی کے اندر 2 سیمیسٹر ہوتے ہیں اس کے اوپر. یونیورسٹی کے اندر اس کے اوپر 2 سیمیسٹر ہوتے ہیں پراپر ڈیوپس کے اوپر. بٹ انشاءاللہ میں آپ کو اس کے اندر کلیئرلی یہ سب کچھ سکھاؤں گا اس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا جی بھیا، اب ہم تھوڑا سا اس کو سپیڈ سے لے کے چلتے ہیں. اگر اسکوپ کی بات کریں تو ایوری بزنس کی نیڈ ہے بھیا، ہر بزنس کی نیڈ ہے ویب اور ایپ، اور مارکیٹ کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہے. فری لانسنگ کی اس کی ڈیمانڈ ہے. مزے کی بات، اس کورس کے بعد میں آپ لوگوں کو فری لانسنگ کا کورس بالکل فری آف کاسٹ کور کراؤں گا، جس میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ، انسٹاگرام، گوگل ایڈز، اور یہاں تک کہ فائیور، اپ ورک، ٹاپ ٹل، پیپر پر آور، اس طریقے سے ہمارے پاس کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ بھی انشاءاللہ بفضل خدا میں آپ لوگوں کو اس کے اندر پراپر سکھاؤں گا. اپرچونیٹیز میں نے یہاں بتا دی ہیں. میں آپ کو جاب بھی پرووائڈ کروں گا، بٹ یاد رہے جاب اسی کے لیے جو مجھے ٹائم دے رہا ہے، جاب اسی کے لیے جو مجھے کام کر کے دے رہا ہے، جاب اسی کے لیے جو گروپ میں ایکٹیو ہے، اپنی اسائنمنٹ شیئر کر رہا ہے، بچوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. جیسا کہ اب میں بات کر لیتا ہوں میم منیرہ کی. اب میم منیرہ نے میسج کیا ہوا ہے کہ سر مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. بھائی میں دیکھیں میرے ساتھ بزنس چل رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس بچے پڑھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. 1500 تو ابھی پڑھ رہا ہے میرے پاس. اب پتہ نہیں کتنے پڑھ کے گئے ہیں، پتہ نہیں کتنے نئے آئیں گے. 7 بزنس ہیں، 15 امپلائی میرے انڈر کام کر رہے ہیں، میری پرسنل لائف بھی ہے. تو اگر میں اویلیبل نہیں ہوں، اگر علیشہ نے میسج کیا، حق بنتا ہے میم منیرہ ان کو رپلائی کریں کہ بہنا یہاں پہ پرابلم آ رہی ہے، اس کو ایسے سیٹ کریں. رافع نے میسج کیا ہے تو علیشہ، منیرہ، احمد علی جو بھی ہیں ہمارے بیچ کے اندر، تو وہ ان کو رپلائی کر سکتے ہیں، اس کے ایشو ریزولو کر سکتے ہیں. ایک اور چیز، کوئی بھی بچہ کسی فیمیل کو، کوئی بھی فیمیل کسی میل کو کسی بھی معاملے میں ان باکس میں پرسنل میں میسج نہیں کریں گے. یہ سب کو میں کہہ رہا ہوں. اگر کوئی بچہ کسی کو بھی کسی حوالے سے بھی میسج کر رہا ہے، گروپ والا بچہ ہے، تو اس نے اسی وقت مجھے اپڈیٹ کرنی ہے، اور اسی وقت ہم اس کو گروپ سے کک کر دیں گے، سائڈ پہ کر دیں گے. ہمیں نہیں چاہیے، لیگل ایکشن بھی لیں گے اور ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار میرے پاس ہوتی ہیں فیمیل. اگر میری بہنیں میرے لیے شہزادیاں ہیں، ان کی عزت میرے لیے معنی رکھتی ہے، تو باقیوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت میرے لیے معنی رکھتی ہے. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں سر کو بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا. ہمارے گروپ کے اندر ایسے بھی بچے آتے ہیں اور ایسے بھی پائے جاتے ہیں بڑے بڑے نمونے، جو دیکھتے ہیں یہ فیمیل ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اس کو پرسنل پہ میسج کرتے ہیں باتیں، مطلب وہ مزے لینے کے چکروں میں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت، میں ہر چیز میں آپ کو معافی دے سکتا ہوں، اس چیز میں بھائی کوئی معافی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا. سب میل سے ماشاء اللہ آپ سارے اچھے ہیں. ویسے میں آپ کو اپنا ایک رول بتا رہا ہوں کہ کسی نے کسی کو پرسنل پہ میسج نہیں کرنا. اگر میسج کیا تو سب کے سامنے بہت کچھ کیا جائے گا آپ کے ساتھ، تو یہ رائٹ ہے، ہم اس کا ایکشن بھی لے سکتے ہیں. یہ آپ یہ نہ کہیں کسی کو ریڈ دل نہیں ہوتا، ریڈ دل ہمارے پاس ایموجیز ہوتا ہے، یہ بھیجنے تک بھی ایک جرم ہے. اگر آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، ایویں ان نون بندے کو، محرم نہ محرم کو ایویں یہ میسیج وغیرہ سینڈ کر کے دل ول دیتے رہتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا میں نے آج تک کسی کو ریڈ دل نہیں بھیجا. وجہ یہ پہلی بات تو لال چیزیں ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی یار، ذرا سمجھو ان چیزوں کو بھی، نیچرل چیزیں ہیں یہ.
یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی. ایموجیز یوز کرنی ہے نارمل کر لیں, تو فیمیل کے میسیج پہ اس طرح کے مجھے ریئیکٹ دیکھنے کو نہ ملے کسی میل کی طرف سے, تو یہ ذرا خیال کیجیے گا, سب سے ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے بھیا, تو یہ سب کچھ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جو آگے میں نے بتایا فری لانسنگ وغیرہ یہ سب کچھ ہوگا. اب بات کر لیتے ہیں اس کورس کے بعد کریئر کیا ہے ہمارا. فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ, بلڈ یوزنگ HTML. آئی تھنک نیٹ پرابلم. جی عبد الرافع میری آواز آ رہی ہے, علیشا میری آواز آ رہی ہے, لقمان, منیرہ, چاند, کیا میری آواز آپ لوگوں کی طرف آ رہی ہے؟ پلیز کوئی کنفرم کر سکتا ہے. آپ میں سے کسی کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیا میری آواز آپ لوگوں کی طرف پہنچ رہی ہے؟ آپ میں سے کسی کی آواز نہیں آ رہی میرے سائڈ پہ. کیا آپ میں سے کسی کو میری آواز یہاں پہ آ رہی ہے؟ پلیز ذرا کنفرم کیجیے گا آپ میں سے کوئی. اوکے 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 اوکے, ٹھیک ہے جزاک اللہ, ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا جی, اب اس کے اندر ہمارے کریئر پاتھ کیا ہوں گے. انشاءاللہ اس کورس کے بعد ہم ایک فرنٹ اینڈ ڈیولپر بنیں گے, جس کے اندر HTML CSS جاوا اسکرپٹ پہ ہم نے کچھ پروجیکٹس کرنے ہوں گے. صرف HTML CSS پہ پروجیکٹ ہوگا, پھر HTML CSS بوٹ اسٹریپ پہ پروجیکٹ, پھر HTML CSS بوٹ اسٹریپ ٹیلوینٹ پہ پروجیکٹ, اس طریقے سے پھر HTML CSS جاوا اسکرپٹ پہ پروجیکٹ, پھر اس طریقے سے سب کو ملا کے ریئیکٹ JS پہ پروجیکٹ, پھر ایک ریئیکٹ JS پہ ای کامرس, اس طریقے سے بلنگ سسٹم, کاؤنٹر ایپ, کوئز اپلیکیشن, یہ ہماری فرنٹ اینڈ کے پروجیکٹ ہوں گے. پھر اس کے بعد آئی تھنک نیٹ پرابلم کر رہا ہے یار کافی. ہماری نا ادھر بھاولپور سائڈ پہ کوئی بارشیں ہو رہی ہیں, آج بھی بارش ہوتی رہی ہے, کل بھی بارش ہوتی رہی ہے, تو مے بی کوئی نیٹ پرابلم ہو سکتا ہے, تو آپ لوگوں نے کوپریٹ کرنا ہے آج کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر بیک اینڈ ڈیولپر پہ ہم کام کر سکتے ہیں, جس میں نوڈ, ایکسپریس, مونگو ڈی بی وغیرہ, یہ ہمارے کورس کے اندر انشاءاللہ یہ چیزیں ساری چیزیں ہوں گی. API ڈیولپر کے طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں, آپ فری لانسر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں, آپ فل اسٹیک ویب ڈیولپر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو ورڈ پریس ڈیولپمنٹ کا بھی ٹچ دوں گا انشاءاللہ. ورڈ پریس ڈیولپمنٹ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا, بٹ یہ ہے آپشنل. ٹھیک ہے, وہ چیز بھی میں آپ کو سکھاؤں گا. اس کے بعد جب آپ من اسٹیک اچھے طریقے سے آپ کر لیتے ہیں, تو آپ 80 to 90% موبائل اپلیکیشن ڈیولپر بن جاتے ہیں. 80 to 90% آپ موبائل اپلیکیشن ڈیولپر بن جاتے ہیں, جو کہ اگر آپ کہیں گے, سارے آپ ایگری کریں گے, میں آپ کو ریئیکٹ نیٹ بھی سکھا دوں گا, بٹ وہ اس کورس کا پارٹ نہیں ہے, نہ ہی میں نے اس چیز کے پیسے لیے ہوئے ہیں, اور نہ ہی وہ اس کورس کا پارٹ ہے. بٹ انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے میں پراپر سکھاؤں گا. اس میں اگر آپ ڈیوپس انجینئر بھی بن سکتے ہیں, ڈیوپس پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ کے پاس ایک جاب ہے. UI UX ڈیزائنر کے بھی طور پہ کام کر سکتے ہیں. آپ کا سوال ہوگا کہ سر ہم ڈیزائننگ تو سیکھ نہیں رہے, بٹ میں آپ کو اس قدر CSS ایڈوانس کراؤں گا, اس قدر کہ انشاءاللہ آپ ایک اچھے ڈیزائن بنا سکو گے. آپ کو نیڈ ہی نہیں پڑے گی UI UX ڈیزائنر کے پاس جانے کی. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اوکے, اب اس کے بعد ہمارے پاس جو ہوگا, ہم پراپر HTML CSS بوٹ اسٹریپ ٹیلوینٹ CSS جاوا اسکرپٹ ریئیکٹ JS, بیک اینڈ پہ ایکسپریس, نوڈ JS, مونگو ڈی بی, جیسے میں نے پہلے بتائی ہیں, یہ ہماری ٹیکنالوجیز وغیرہ اس کے اندر شامل ہوں گی. اب ڈیوپس کی بات کر لیتے ہیں, گٹ ہب, ورسل, رینڈر, ڈیوپس, مطلب بہت کچھ, کافی سارے یہ تمام ٹولز ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈپلوائمنٹ کے. اب دیکھیں کتنی ویب ڈیولپمنٹ اور کتنے سارے ہمارے پاس ٹولز آ رہے ہیں ویب اس کے ڈپلوائمنٹ کے, مطلب بہت ہی ایڈوانس لیول پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر کچھ ہمارا روڈ میپ ہے, جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی وغیرہ یہ سب کچھ شیئر کیا ہوا ہے, تو آپ لوگ مزید بھی ان ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آؤٹ لائن کے اندر. ٹھیک ہے, یہ سلائڈ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اب کورس کے فیوچرز, لائیو کلاسز, انٹرنشپ اپرچونیٹیز, کلاس کی اسائنمنٹس, کلاس کی ریکارڈنگس, کلاس نوٹس اور کلاس کے ریسورسز. جیسا کہ کلاس نوٹ سے کیا مراد ہوا, میں نے بتایا HTML. اب بات ہے نا کہ HTML ہے کیا چیز, وہ پراپر لکھا ہوا, مطلب آپ کو لکھا ہوا ملے گا. کلاس کے HTML کی فل فارم کیا ہے, HTML کیا ہے, کیوں یوز ہوتی ہے, کیسے یوز ہوتی ہے, ایک ایک چیز کے نوٹس ملیں گے آپ کو پراپر, مطلب. اور یہ نوٹس آپ کو ہر ادارہ پرووائڈ نہیں کر رہا. بھائی میں 10-12 سال لگا کے بیٹھا ہوں, مجھے تو پتہ ہوگا کون ادارہ کیا کر رہا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے,
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو واٹس ایپ کی سپورٹ، LMS کی سپورٹ، مجھے آپ جب دل کرے میسج کر سکتے ہیں، جب دل کرے واٹس ایپ پہ مجھے مینشن کر سکتے ہیں. آپ کو ڈیلی بیس پہ اسائنمنٹ دی جائیں گی، ہر کلاس کے بعد آپ کا پراپر فالو اپ دیا جائے گا. کچھ آپ کو چیلنجز بھی دیے جائیں گے، جیسے کہ 2 فیمیل ہیں، علیشہ اور منیرہ. میں نے کہا ہے علیشہ اور منیرہ یہ پروجیکٹ ہے، میم پلیز آپ اس کو دونوں مل کے پروجیکٹ کریں. تو ہم اس طریقے سے بھی پروجیکٹس آپ کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ یونیورسٹیز کے اندر بتائے جاتے ہیں کہ یار یہ آپ کا یہ ایک گروپ یہ ہے، دوسرا گروپ یہ ہے. اس طریقے سے بھی انشاءاللہ ہم کام لیں گے پراپر اس کے اندر. ٹھیک ہے. اگر ان کیس ان فیوچر کوئی ایسا بچہ جس کو سمجھ نہیں آ رہی، کسی کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، جیسے کہ رافع ہیں، انصاری صاحب ہیں ہمارے پاس، میم سلیہ ہیں ہمارے پاس، اب ان کو پرابلم آ رہی ہے، کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. اب آج کلاس ہماری اینڈ ہوئی ہے، اب ہماری کلاس 4 دن بعد ہونی ہے. تو کیا یہاں پہ چاند انصاری جو ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یا پھر ہمارے پاس میم سلیہ ہیں، یا کیا یا نور صاحب ہیں یا افضل صاحب ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، کیا یہ ویٹ کریں گے 4 دن؟ نہیں، ہم ان کو 1 to 1 بھی کلاس دے سکتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ میٹنگ کے اوپر، آپ کا جو ایشو ہے اس کو بھی ریزولو کیا جائے. مطلب اتنی سپورٹ آپ کو انشاءاللہ اس کورس کے اندر پراپر دی جائے گی. ٹھیک ہے. باقی ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں یہاں پہ، یہ سارے پروجیکٹس میں نے اچھے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں. ای کامرس، فوڈ ڈیلیوری ایپ آ جاتی ہے یہاں پہ، آن لائن کورسز پلیٹ فارم جسے LMS کہتے ہیں، ایڈمن ڈیش بورڈ، سوشل میڈیا فیڈ، اس طریقے سے چیٹ اپلیکیشن، ساکٹ AI کے تھرو. مطلب کافی ایڈوانس یار، کافی ایڈوانس. یہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر پراپر سکھائی جائے گی. بکنگ سسٹم، آن لائن پیمنٹ میتھڈ، بہت ہی مشکل، بہت ہی بڑا پروجیکٹ ود اسٹرائپی، جیز کیچ، ایزی پیسہ کو انٹیگریٹ کرنا ہے API کے تھرو. یہ بھی اس کورس کا پارٹ ہے انشاءاللہ. یہ بھی ضرور ہم اس کے اندر پراپر ہم اس کے اندر ایکسیس کریں گے ان ساری چیزوں کو. ٹھیک ہے. باقی اگر انکم کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ انکم ہے یار، یہاں پہ تو کچھ لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ بہت ہی مطلب آپ کہہ لیں کہ ہمیں ہی چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں. میں ایسے ڈیولپر کو جانتا ہوں جو پر منتھ 15-20 لاکھ روپے پہ کام کر رہے ہیں. چلے میں آپ خود بتاتا ہوں، میری زندگی کا سب سے بڑا پروجیکٹ 69 لاکھ روپے کا میں نے کیا ہوا ہے. زندگی کا سب سے بڑا پروجیکٹ. کیا آپ نہیں کر سکتے؟ 23 سال کا لڑکا اتنا کچھ کر رہا ہے، 30 سال والا کیوں نہیں کر سکتا؟ 25 سال والا کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کر سکتے ہیں نا یار. آپ بھی انسان، میں بھی انسان. فرق اتنا ہے، میرے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. اب اسی ایکسپیرینس کو لینے کے لیے، اسی ایکسپرٹیز کو لینے کے لیے تو ہم نے پیسے پے کیے ہوئے ہیں. اور میں بھی اسی چیز کے لیے بیٹھا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اس مارکیٹ میں لے کے آؤں. اور یہ تو ابھی چلے باتیں ہو رہی ہیں نا، آپ کہیں گے یار ایویں ہی ہر بندہ باتیں کرتا ہوتا ہے، فرسٹ کلاس ہے یہ وہ. نہیں، یہ پریکٹیکلی ہوگا. ایک اور بات سن لیں، 6 منتھ مجھے دیں، اگر ڈیولپر نہ بنے واللہ میں آپ کو فی ریفنڈ کر دوں گا. اور حکم کریں. اس پہ شرط ہوگی، ایک تو کلاسز لائیو لینی ہوں گی، کلاس کی ریکارڈنگ جو بھی ہیں وہ آپ کو ملیں گی، کلاس نوٹس ملیں گے، اسائنمنٹس مجھے کر کے دینی ہوں گی ٹائم کے اوپر. جو میں پروجیکٹ دوں گا مجھے وہ بھی ٹائم پہ کر کے دینا ہوگا. پھر میری کمٹمنٹ ہوگی، اگر انکم سٹارٹ نہیں ہوتی میں معافی بھی مانگوں گا، میں آپ کا 20-25 ہزار روپے آپ کو بیک بھی کروں گا. اس سے بڑھ کر کیا چیز ہونی چاہیے؟ مجھے اتنا تو اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہے نا، اتنا اعتماد ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. 30,000 پلس بچے میں نے پڑھائے ہوئے ہیں، چاہے وہ فزیکل میں نے بھاولپور میں پڑھائے ہوں، چاہے میں نے ملتان کے اندر پڑھایا ہے، میں نے کراچی کے اندر پڑھایا ہے، میں نے یہ عارفہ کریم ٹاور بہت بڑا پاکستان کا لاہور کے اندر میں نے یہاں پہ پڑھایا ہوا ہے. ینگیسٹ ٹیچر کے مجھے کافی ایوارڈ دیے ہوئے ہیں، انہی لوگوں نے مجھے دیے ہوئے ہیں. اب میں اداروں کے نام نہیں لیتا یہاں پہ، میں بھی آپ لوگوں نے جانتے ہو سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جانتے ہوں اس چیز کو. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو تھوڑا سا نامناسب ہے کسی اپنے پلیٹ فارم پہ کسی اور اداروں کا نام لینا. تو یہ سب کچھ یار آپ لوگ کر سکتے ہو، اور انشاءاللہ آپ ضرور کرو گے یہ چیز. ہاں جی. اب مجھے بتائیں کہ کس کس کو سمجھ آئی ہے اور کون کون بیچارہ بیچاری یہاں پہ کنفیوز ہیں پلیز. یار آپ کو ڈیولپر بنا دوں، اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے؟ کس مقصد کے لیے آئے ہو سارے آپ یہاں پہ؟ اسی مقصد کے لیے آئے ہو نا کہ ہمیں ڈیولپر بن جائیں. تو میں بنا دوں گا یار آپ کو. دیکھیں، انسان صرف اور صرف ایک وسیلہ اور بہانہ ہوتا ہے. کرنے والی ذات کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے.
ٹیچر کیا، ٹیچر تو بہانہ ہے سکھانے والا، باقی محنت آپ کی، پروگریس آپ کی، پھر اللہ آپ کی سنسیریٹی کو دیکھے گا کہ کتنا یہ بندہ اپنی فیلڈ کا مخلص ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ڈیولپر بھی بنے اور ڈیلی بیس پہ 2 گھنٹے کام کریں، 5 5 6 6 گھنٹے گرل فرینڈ کو دیں، بوائے فرینڈ کو دیں، تو بھیا پھر بھی نہیں ہونے والا، یہ بھی لکھ لو۔ ہمیشہ میں اپنے بچوں کو ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جو بندہ ریلیشن میں ہے، وہ ریلیشن میں ہونے کے باوجود وہ چاہتا ہے میں ڈیولپر بن جاؤں، وہ کالی قیامت نہیں بنے گا۔ وہ میں لکھ کے دیتا ہوں، وہ کبھی بھی، اگر ریلیشن والے بندے کبھی بھی ڈیولپر نہیں بن سکتے، میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو۔ میں بھی تو آپ ہی کی طرح جوان ہوں یار، بوڑھا تھوڑی نہ ہوں میں۔ آپ ہر بندہ 20 22 19 سال کی ایج کا ہوگا، اتنی ایجیں ہوں گی آپ لوگوں کی۔ کیا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم جائیں، انجوائے کریں باہر، جیسے کہ کرکٹ کھیلیں، ہم باہر چلے جائیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، میرا دل نہیں کرتا میں ریسٹورنٹس پہ جاؤں، میں فضول جگہوں پہ جاؤں، ایویں ہی لڑکیوں کے پیچھے ادھر ادھر، مطلب میں انجوائے کروں؟ نہیں بھائی، میری رسپانسبلٹی ہے، میں یہی ایج ہوتی ہے 18 سال سے لے کر 25 سال تک کی ایج، یا تو آپ بن جاتے ہیں یا آپ بگڑ جاتے ہیں۔ دل کس کا نہیں، دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ گرل فرینڈز ہوں، اتنی بڑی کانٹیکٹ لسٹ ہو، یہ ہو وہ ہو، مارکیٹ میں چلے جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں، آوارہ گردگی کریں، ادھر ادھر منہ ماریں۔ کس کا دل نہیں کرتا؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، بٹ یہ نیچرل نہیں ہے یار، یہ ٹائم پاس ہے، یہ فضول چیزیں ہیں۔ شادی کے بعد بڑا گندا امپیکٹ پڑتا ہوتا ہے ہماری شادی شدہ لائف کے اوپر، بڑے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو خدا را یہ 6 منتھ جو مجھے آپ نے دینے ہیں، آپ ٹائم کو ٹائم سمجھیں۔ جس کی گرل فرینڈز ہیں، جس کی بوائے فرینڈز ہیں، ان کو میسج کریں کہ آج سے ہم بہن بھائی ہیں، کہ ہم سے گدھے گھوڑوں والا کام نہیں ہوتا، گدھے گھوڑوں والا کام اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بھائی میں اپنا کریئر سٹارٹ کر رہا ہوں، اپنی جرنی میں سٹارٹ کر رہا ہوں، مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے ملینئر نہیں بلینئر بننا ہے، اور یہ پاسبل ہے یار، آپ کر سکتے ہیں۔ تو ساری فضول چیزیں چھوڑیں، ویب ڈیولپمنٹ پہ ٹائم دیں۔ یہ بھی کہتا ہوں پڑھانے کا مزہ بھی نہ آئے، میں پیسے بیک کر دوں گا، اور حکم کریں، مجھے اتنا خود پہ یقین ہے الحمدللہ، کیونکہ میں نے پڑھایا، مجھے پتہ ہے میرے کیسے ریویوز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وے آف ٹیچنگ کا مزہ نہیں آتا نا، کہ سر آپ جو کانسیپٹس بتا رہے ہیں ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہے، میں تبھی آپ کو فی بیک کر دوں گا، اور حکم کریں۔ اس سے بڑھ کر آپ کو کیا کیا سپورٹ چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر یہ سپورٹ آپ نے نہیں دی ہمیں، یا نہیں دینا چاہ رہے، تو وہ مجھے خود بتا دیں، میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یا غلط کہہ رہا ہوں آپ میں سے کسی کو؟ چلیں ایک اور لاسٹ بات، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ عبد الرافع بیٹھے ہیں یہاں پہ، علیشہ ہیں، منیرہ ہیں، چاند ہے، فیصل صاحب ہیں، سہیل ہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ کہے کہ میں اس کی پھپھو کی بیٹی ہوں یا بیٹا ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہے، میں دور دور تک کسی کو نہیں جانتا۔ سوال یہاں پہ یہ ہے، پھپھو کی بیٹی، بیٹی سے کیا سوال، یہاں پہ یہ ہے کہ اگر علیشہ، عبد الرافع یا پھر افضل بیگ صاحب سیکھے یا نہ سیکھے، عمیر فاروقی کا کیا مسئلہ ہے؟ عمیر فاروقی کا کیا سر درد ہے؟ ٹیچر کو کیا سر درد ہے؟ سیکھے یا نہ سیکھے، مجھے تو کچھ نہیں جائے گا نا، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کو مجھے تو کوئی درد نہیں ہوگا، میرا کام، مجھے پیسے ملے، میں نے پیسے لیے، میرا کام ہو گیا، میں نے، چلو جی نیٹ ہی رک گیا، ٹھیک ہے، میں نے پیسے لیے، میری انکم سٹارٹ ہو رہی ہے، میں جتنا محنت کر رہا ہوں اللہ مجھے اس کے پیسے دے رہا ہے، بٹ یار میں چاہتا ہوں آپ لوگ سیکھ جاؤ۔ تو اسی وجہ سے میں نے ریلیشن پہ بات کی، حالانکہ کوئی ادارہ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرے گا کہ گرل فرینڈ چھوڑ دو، بوائے فرینڈ چھوڑ دو، بٹ میں ریئلٹی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہمارے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، سیکنڈ چیز گدھے گھوڑوں والا کام ہے، دوسری چیز یہ کہ آپ لوگ اگر اس ریلیشن میں رہ کے یہ سب کچھ سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو بھائی اپنے پیسوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو، اپنے ایموشن کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ 6 منتھ مجھے ٹائم دے دو، چھوڑ دو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو، میں کرا دوں گا آپ کی شادیاں، بس مجھے ٹائم دے دو، اور انشاءاللہ اچھے ڈیولپر بن جاؤ گے۔ ٹائم یہ بھی نہیں کہ سارا دن مجھ سے چیٹنگ کرو، گروپ میں رہو، اسائنمنٹس کرو، اپنی پرسنل لائف کو ٹائم دو، انجوائے کرو، یہ تو سب کر سکتے ہیں نا، یا کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے اس چیز سے؟ اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی بات کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے آج ہر لڑکی ہر لڑکے کا دوسرا مسئلہ ہی یہی ہے، ایک مسئلہ جیب کا، دوسرا مسئلہ اس چیز کا۔ کون ہے جو آج سنگل ہو؟ آج کل ہر بندہ ریلیشن میں ہے، اور ریلیشن سے ہی بڑے غرق ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر 80% فیمیل جو کہ گریجویٹ ہیں وہ طلاق یافتہ ہیں۔ چلو جی، کیوں یار؟ ہماری بیٹیوں نے کیا ایسا کیا ہوگا؟ وجہ ہماری غلط سلیکشن، ہمارے غلط ریلیشن، ہماری غلط کام، اس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے اندر 60 یا 50% پلس
وہ لوگ جو گریجویٹ ہیں وہ جاب لیس ہیں، بوائز حضرات کی بات کر رہا ہوں. کیا وجہ؟ کیوں یہ بیچارے جاب لیس ہیں؟ کیا کیا ہوا ان لوگوں نے؟ کیا ان کو لکھنا نہیں آتا؟ کیا ان کو پڑھنا نہیں آتا؟ وجہ ہماری مسٹیکس ہیں. ہم نے جس ایج میں ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے تھا ہم کسی اور کے قریب ہو گئے، آج وہ چلا گیا، ہم اللہ سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے ہماری معاملات زندگی خراب ہو چکی ہے. اور یہ حقیقتیں آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی.